نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے گیسٹ ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ، اور بڑے آپ نے پرٹیننٹ کچھ ایشوز اٹھائے ہیں، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ کا؟ رانا صاحب پہلے ہم اور بھی بہت باتیں کرنی ہیں، لیکن آپ سے پہلے ہم ضمنی الیکشن کے نتائج پر بات کر لیتے ہیں، جس کا مسلم لیگ نون بھرپور جشن بھی منا رہی ہے۔ کیا آپ کو توقع تھی کہ ایسا ہی کلین سویپ ہوگا، یا کسی نتیجے نے آپ کو بھی حیران کیا؟ دیکھیں، جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو پنجاب میں جو ہے وہ ٹرینڈز جو ہے وہ چینج کا ہمیں اندازہ تھا، اور خاص طور پہ جو انیشیٹوز ہیں، جو عوام دوست پالیسیز ہیں چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو اس کا ایک اثر جو ہے وہ لوگوں میں موجود ہے۔ لوگ پر امید ہیں، لوگ یعنی یہ امید رکھتے ہیں کہ حالات میں جو ہے وہ بہتری آئی بھی ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ آئے گی۔ اور ان کے جو انیشیٹوز ہیں، ان کے بینیفیشری جو ہیں وہ اب ایک صوبائی حلقہ جس سے میں پہلے الیکشن لڑتا رہا ہوں، تو اس میں ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں تھی، اور ان لوگوں کو جب ہم نے براہ راست اپروچ کیا تو ان لوگوں نے جو ہے وہ آگے سے رسپونڈ کیا۔ تو اس لیے پنجاب میں کسی حد تک ہمیں یہ اندازہ تھا، جو کہ درست ثابت ہوا، کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ رجحانات بدلے ہیں، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا اگریسو اور کلٹ ٹائپ ووٹر تھا، جو کہ جس کو گالیاں دینا، نعرے لگانا اور نفرت کرنا، غضب اور کینے سے بات کرنا، یہ سکھایا گیا تھا، تو اس میں کافی افاقہ ہے۔ اور جو ایک عام ووٹر ہے جو کہ کسی بھی پارٹی کو صرف اس بنیاد پہ ووٹ دیتا ہے کہ کوئی بہتری ہوگی اور لوگوں کی ویلفیئر کے کام ہوگے، ڈیولپمنٹ ہوگی، تو وہ ووٹر جو ہے وہ چینج بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے پنجاب کی حد تک تو ہمیں امید تھی، جو کہ پوری ہوئی۔ باقی جو ہری پور کا الیکشن ہے کی پی کے کا، تو اس سے ہمیں واقعی تھوڑا اس میں خوشی بھی ہوئی اور حیرانی کا ایلیمنٹ بھی ہے، کہ وہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ کیونکہ صوبائی حکومت ان کی ہے، تو شاید وہاں پہ وہ، اور پھر چیف منسٹر صاحب وہاں پہ جا کے بڑیاں دھمکیاں دے رہے تھے، اور بڑا اگریسولی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ جا کے کمپین کر رہے تھے۔ تو وہ جو وہاں پہ کامیابی ہوئی ہے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ خبر ہے۔ اور آپ کو ہری پور کے الیکشن نے حیران بھی کیا، خوش بھی کیا۔ فتح کا جشن آپ بنا رہے ہیں، حق ہے آپ کا، میاں نواز شریف صاحب بھی کافی خوش ہیں، لیکن سر یہ کہنا کہ ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کیجئے کہ ابھی تازہ جو سروے آیا ہے، بے روزگاری کی شرح والے نمبرز ہی دیکھ لیں، یا اس سے پہلے آئی ایم ایف نے جو رپورٹ جاری کی تھی جس میں اشرافیہ کے اثر و رسوخ کی بات کی گئی تھی، مہنگائی کی صورتحال ہے، امن و امان ہے، فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے، کمپنیاں باہر کی ملٹی نیشنل بند بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے لوکل انڈسٹری کی بھی گنجائش نکل رہی ہے، لیکن اس سب پہ بھی تو تشویش ہونی چاہیے۔ جی بالکل اس پہ ہمیں پوری فکر ہے، اور اس کا ہمیں احساس بھی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی اس میں شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تباہی کی گئی ہے 4 سال، انہوں نے جو حوالہ دیا کہ 2017-18 میں اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال تھی۔ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ 3% تھی، جو بعد میں 4 سال میں 40% تک گئی۔ اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا، جو بعد میں پھر 250 تک گیا۔ وہ ڈالر جو ہے وہ اس وقت 107-8 روپے کا تھا، جو بعد میں جو ہے وہ 200 اس نے کراس کیا، اور اب کوئی 250 کے لگ بھگ ہے۔ تو انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جو تباہی آئی ہے 17-18 کے بعد، عمران خان کے پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے بعد، تو وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کوشش کا لفظ استعمال کیا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اور کافی یہ مشکل کام ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائیول جو ہے وہ کیا جائے۔ تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ مکمل ہوگا، تو اس میں اس کوشش کی کامیابی کے امکانات بھی
اور زیادہ بہتر ہو کے سامنے آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پھر لوگوں کو ریلیف بھی دے سکیں گے, کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں جن کے اوپر سبسڈی ہم دینا چاہتے ہیں اور مہنگائی کو نیچے لانا چاہتے ہیں, عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں مجبوری ہے کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے وہ دے نہیں پا رہے. تو بالکل ہمیں یہ احساس ہے اور جو ہماری کوشش ہے یہ انشاءاللہ تعالی کامیابی سے ہمکنار ہو. انشاءاللہ ایسا ہی ہو. رانا صاحب آپ نے عمران خان پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے, تو میاں صاحب نے بھی کل یہ بات کی ہے, کافی عرصے بعد بولے ہیں, اور ایک بات انہوں نے دہرائی ہے اور وہ یہی کہ عمران خان نے ملک کو تباہ کیا بقول ان کے, لیکن وہ اکیلے ذمہ دار نہیں تھے اور اسے لانے والے بھی ذمہ دار ہیں, یہ ان کا کہنا تھا. اب لانے والوں کے آپ لوگ نام تو لیتے ہیں, لیکن آپ کے مطابق ملک کی تباہی کے ان ذمہ داروں سے کبھی جواب طلبی کیوں نہیں کی یا پھر کی گئی ہے, اس کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں, جواب طلبی جو ہے اب کیا کیا جائے, یعنی اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے یا پھر یہ جواب طلبی میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ وقت ضائع کیا جائے. حالات کو, ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے, حالات کو بہتر کیا جائے, لوگوں کو ریلیف دیا جائے, یا پھر اسی جو ہے وہ دائرے میں جو ہے وہ گھوما جائے اور پھر جو ہے وہ جو 4 سال ہوتا رہا کہ جھوٹے مقدمات اور یعنی گالی گلوچ اور نفرت اور گریبان, تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی پھر جو ہے وہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ بہتر تو نہیں نکلتا. تو اس لیے جو اولین ترجیح جو ہے وہ تو پہلے یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے, ملک ترقی کرے, لوگوں کے لیے آسانی ہو, لوگوں کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں. تو پھر وہ کردار جنہوں نے ماضی میں نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو, تو ان کا بھی جو ہے وہ حساب کا وقت آ سکتا ہے. لیکن پہلے جو ہے وہ ملک کی اور لوگوں کی جو ہے وہ خبر لینی چاہیے, ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. ان لوگوں کا حساب جو ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے, ایک طرف آپ کے قائد کہہ رہے ہیں کہ جواب طلبی ہونی چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب طلبی سے وقت ضائع ہوگا. مطلب اکاؤنٹیبلٹی سے کب وقت ضائع ہوتا ہے ویسے؟ اچھا, اب رانا صاحب, میاں صاحب کے خطاب کے بعد پارٹی میں بھی ظاہر ہے کارکن محبت کرتے ہیں, ان سے بڑا جوش نظر آتا ہے, وہ سب کے سامنے ہی ہے, لیکن وہ بہت کم لب کشائی کرتے ہیں. سو کیا یہ تاثر کہ ابھی وہ ذرا کنارہ کش ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں, یا عوامی انٹریکشن کم ہے, یا پارٹی پالیسی میں ان کی اس طرح سے رائے شامل نہیں ہے, یہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ بتائیے گا کہ وہ اتنا کم کیوں انٹریکٹ کرتے ہیں, یا اس طرح سے بیان دیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے کیوں ہمیں نظر نہیں آتے؟ نہیں, اس میں پارٹی پالیسی اس حد تک ضرور ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو, چیف منسٹر پنجاب کو اور اسی طرح سے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اور معاملات کو جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل کرنے دیا جائے, اس بارے میں پوری انڈیپینڈنس دی جائے. رہنمائی وہ دیتے ہیں, مشورہ بھی جب بھی ان سے مانگا جاتا ہے کوئی رہنمائی کے لیے, ان سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ پورا جو ہے وہ ٹائم بھی دیتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈوائز بھی دیتے ہیں. لیکن اس میں اس سے زیادہ مداخلت جو ہے وہ ایک یہ پالیسی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ مداخلت کی جائے اور انہیں جو ہے وہ بالکل فری ہینڈ دیا جائے. باقی پارٹی کی جو آبزرویشن ہے, اوور سائٹ ہے, وہ بالکل موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی تھوڑا صحت کا بھی پرابلم رہا ہے پچھلے کچھ ماہ میں, اور اس کے مطابق انہیں بھی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ 1-2 مرتبہ جو ہے وہ باہر جانا بھی پڑا. اب بھی جو ہے وہ ڈاکٹروں کی طرف سے جس طرح سے وہ کل بات کر رہے تھے کہ انہیں ایڈوائز یہی ہے کہ وہ تھوڑا جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو تھوڑا کم رکھے. تو لیکن وہ بتدریج ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے, تو جیسے جیسے ان کی صحت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جو ہے وہ رہنمائی اور ایڈوائز کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھائیں گے.
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर राना सनाउल्लाह। सो अपनी मशीद रहनुमाई वज़ीर-ए-आज़म हमारे का साथ। दायरा बढ़ाएंगे आप कह रहे हैं आने वाले वक्त में मियां साहब, लेट्स सी।